اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا سیدنا و مولانا ابی القاسم المصطفى محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ماہ مبارک رمضان کے لیکچرز کی جو سیریز جس کا سلسلہ ہم نے ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ کو جس کا آغاز کیا تھا، آج اس سیریز کا یہ آخری لیکچر ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آج آخری لیکچر ہے، یعنی ہم ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ الوداع ہم جب کسی مسافر کو کرتے ہیں یا جو کسی فیملی ممبر کو کرتے ہیں تو الوداع کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس سے اپنی اٹیچمنٹ کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اسے یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جو وقت اس نے ہمارے ساتھ گزارا وہ کتنا بہترین وقت تھا، اور جہاں پر وہ جا رہا ہے اس کا وہ وقت آگے بھی جا کر بہت اچھا گزرے۔ اور یہ جو الوداع ہے یہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، چیزوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، مکان سے بھی ہوتا ہے، زمان سے بھی ہوتا ہے، یعنی ٹائم کے ساتھ بھی، اور اسی طرح سے کسی خاص جگہ کے حوالے سے بھی۔ ماہ مبارک رمضان کو جب الوداع کرنے کی بات آتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ہاں ہمیں بہت سی دعائیں ملتی ہیں کہ کس انداز میں انہوں نے ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہا ہے۔ جیسا کہ روایات میں بھی ملتا ہے کہ غالباً جابر بن عبداللہ انصاری جب پہنچے ہیں رسول خدا کی خدمت میں تو اللہ کے نبی نے، ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ تھا، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس دعا کو پڑھو، اور وہ دعا ہمیں پڑھنے کی تاکید کی جاتی ہے آخری جمعے میں، اور اسی طرح جو ماہ مبارک رمضان کا آخری دن یا آخری رات ہے کوشش کرے انسان بار بار پڑھے، اور اگر خود عربک میں نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اپنی لینگویج میں اسے ضرور پڑھے، اور اس دعا کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، پروردگارہ ہمارے اس رمضان کو ہماری زندگی کا آخری رمضان قرار نہ دینا۔ فَإِن جَعَلْتَهُ فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا، اور اگر ایسا ہی ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے تو فَجْعَلْنِي مَرْحُومًا۔ مرحوم کسے کہا جاتا ہے؟ ہم عام طور پر جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے ہم انہیں مرحوم کہتے ہیں، مرحومین کہتے ہیں۔ مرحوم یعنی جو اللہ کی رحمت جس کے شامل حال ہو گئی ہو، اللہ کی رحمت جس تک پہنچ چکی ہو، رحمت شدہ انسان جسے اللہ کی رحمت حاصل ہو گئی ہو۔ تو ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ خدایا اگر میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے فجعلنی مرحوماً، مجھے ان میں سے قرار دے کہ جو رحمت شدہ ہیں، جنہیں رحمت تیری حاصل ہو گئی ہے، ولا تجعلنی محروماً، نہ ان میں سے کہ جو تیری رحمت سے محروم ہے یا جنہیں تیری رحمت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یا تو انشاءاللہ اگر تو ہماری زندگی کا یہ آخری رمضان ہے، خداوند متعال ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اگلے برس کا رمضان دیکھنا پھر نصیب ہو۔ تو میں اس چھوٹے سے مقدمے کے ساتھ آج چونکہ اس سلسلے کا یہ آخری لیکچر ہے اور ماہ مبارک رمضان کو ہم الوداع کر رہے ہیں، تو میں نے آج امام سجاد علیہ السلام کی صحیفہ سجادیہ سے اس دعا کا انتخاب کیا۔ البتہ دعا بہت طولانی ہے، میں دیکھنے والوں کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گی کہ اس دعا کو ضرور پڑھیں، اور کیونکہ عربک ہماری لینگویج نہیں ہے تو فوکس کریں اس کی ٹرانسلیشن پر، کیونکہ بعض اوقات جب دعا کی باری آتی ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم اسے صرف عربی میں پڑھیں، اور ہمیں بعض اوقات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم نے پڑھا کیا ہے۔ بہترین دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے، اس دعا کو ضرور پڑھیں جس لینگویج میں بھی آپ کے لیے آسان ہے، اردو میں یا انگلش میں یا جس زبان میں بھی آپ بہتر طور پر سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس دعا کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ بہترین دعا ہے ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے اور اس کو الوداع کرنے کے حوالے سے، اور اس دعا کو پڑھ کر واقعاً یہ احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عنایت کی تھی ان ایام میں۔ ظاہر ہے روزے رکھنا بعض جگہوں پر بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل تھا، روزے طولانی تھے، لمبے روزے تھے، بعض جگہوں پر گرمی بہت زیادہ تھی، لیکن ان تمام تر زحمتوں کے باوجود ماہ مبارک رمضان ایک بہترین مہینہ تھا کہ جسے اللہ نے ہمارے لیے
باعث رحمت قرار دیا ہے۔ میں ظاہر اس دعا کو پورا نہیں پڑھ رہی ہوں وقت کی کمی کی بنا پر، میں نے صرف چند اقتباسات، اس کے چند پارٹس جو ہیں وہ یہاں پر ضرور بیان کروں گی تاکہ ہم سب اس سے استفادہ کریں۔ امام نے بڑی خوبصورت انداز میں اس دعا کا آغاز کیا ہے اور کس طرح سے ایک مقدمہ بنایا ہے، ایک تمہید باندھی ہے تاکہ انسان کو احساس ہو جائے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت اور اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے ہماری زندگیوں میں، اور ہم اللہ سے یہ دعا مانگے کہ پروردگارہ ہمیں، اگر ہم زندہ رہیں تو ہمیں پھر ماہ مبارک رمضان دیکھنا نصیب فرمانا۔ امام یہاں پر ارشاد فرماتے ہیں، یعنی اللہ کے قرب کے لیے اللہ نے ماہ مبارک رمضان کو قرار دیا، تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ رمضان کے جسے تو نے تمام مہینوں میں امتیاز بخشا ہے اور تمام وقتوں اور زمانوں میں اسے منتخب فرمایا ہے، اور اس میں قرآن اور نور کو نازل فرما کر اور ایمان کو فروغ اور ترقی بخش کر اسے سال کے تمام اوقات پر فضیلت دی ہے۔ یعنی امام بیان فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ کیونکہ اس قدر خاص مہینہ ہے تو اسے اللہ نے تمام مہینوں پر فوقیت بخشی ہے، اور اس کے دنوں کو اور اس کی راتوں کو اور اس کی ہر سیکنڈ کو، جیسا کہ ہم نے پہلی ماہ مبارک رمضان میں جس خطبے کو بیان کیا تھا اس میں عرض کیا تھا کہ اس مہینے کا ایک سیکنڈ، ایک لمحہ بہت اسپیشل تھا۔ اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں روزے واجب قرار دی اور نمازوں کی ترغیب دی، کس قدر مستحب نمازوں کی اس مہینے میں تاکید تھی، اور اسی طرح سے اس میں شب قدر کو بزرگی بخشی ہے جو خود 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی شب قدر آپ دیکھیے کہ اللہ نے جسے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے، وہ شب قدر بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں موجود ہے۔ اور پھر امام، میں نے عرض کیا کہ ظاہر میں دعا بہت طولانی ہے، اور اس کے بعد امام اس حصے پر پہنچتے ہیں جہاں امام ارشاد فرماتے ہیں اب جب کہ اس کا زمانہ ختم ہو چکا ہے، یعنی اب ہم آخری دن پر آ چکے ہیں اور یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو امام ارشاد فرماتے ہیں مدت بیت گئی اور گنتی تمام ہو گئی اور وہ ہم سے جدا ہو گیا، یعنی اب وہ وقت ہے کہ اب ماہ مبارک رمضان ہم سے الگ ہو رہا ہے اور ہم اس مبارک مہینے کو اب رخصت کر رہے ہیں، ہم اسے الوداع کر رہے ہیں۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں اب ہم اسے رخصت کرتے ہیں اس شخص کے رخصت کرنے کی طرح کہ جس کی جدائی ہم پر بہت شاق ہے اور جس کا جانا ہمارے لیے غم افزا اور وحشت انگیز ہو۔ یعنی ہم اس عالم میں اس ماہ مبارک رمضان کو رخصت کر رہے ہیں کہ اس مہینے سے الگ ہونا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی انسان اپنی فیملی میں یا کبھی دوستوں میں کچھ ایسے خاص افراد ہوتے ہیں کہ جن کی جدائی، جن سے الگ ہونا انسان کو بہت مشکل لگتا ہے اور بہت زیادہ انسان کے لیے اسے رخصت کرنا اس شخص کو مشکل ہوتا ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس شخص کی طرح ہے، یعنی ہماری کیفیت اس انسان کی طرح ہے جو کسی سے بہت محبت کرتا ہو اور اب اسے وہ رخصت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور پھر امام نے بہت ہی خوبصورت انداز میں ماہ مبارک رمضان پر سلام بھیجنا شروع کیا ہے، اور جب امام سلام بھیجتے ہیں اس قدر خوبصورتی سے امام اس مہینے پر سلام بھیجتے ہیں، اور میں پھر یہ کہوں گی کہ ضرور کوشش کیجئے کہ اس دعا کو پڑھیں آخری دن میں، آخری روزے میں، اور آخری جب بھی معلوم ہو جائے کہ بہرحال 29 کا روزہ ہے یا 30 کا ہے تو اس میں ضرور اس کو پڑھیے گا کہ امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے بزرگ ترین مہینے تجھ پر سلام، اے دوستان خدا کی عید تجھ پر سلام۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا کہ اے وہ ہمسائے جس کی ہمسائیگی میں دل نرم اور گناہ کم ہو گئے تجھ پر سلام۔ یعنی امام رمضان کو وہ مہینہ قرار دیتے ہیں اور یقیناً ایسا ہی ہے کہ جس میں انسان کا دل بہت نرم ہو جاتا ہے، اور ہم سب نے اس بات کا تجربہ کیا ہے کہ قلوب کی کیفیت یکسر مختلف ہو جاتی ہے رمضان کی برکت سے۔ اور پھر فرمایا کہ اے وہ مددگار کہ جس نے شیطان کے مقابلے میں مدد کی ہے، یعنی رمضان کو وہ مہینہ قرار دیا ہے کہ جس نے شیطان کے مقابلے میں اور گناہوں کو روکنے کے حوالے سے ہماری مدد کی ہے۔ اے وہ ساتھی کہ جس نے حسن عمل کی راہیں ہموار کی ہیں تجھ پر سلام۔
سبحان اللہ، یعنی امام بہترین انداز میں سلام بھیج رہے ہیں اس مہینے پر کہ جس نے واقعی نیکیاں کرنے کے حوالے سے ہم پر ہمارا بہت ساتھ دیا ہے، اور ہم سب اس بات کو دیکھ چکے ہیں کہ باقی پورے سال میں ہم اتنی نیکیاں شاید انجام نہیں دیتے جتنی نیکیاں، چاہے وہ صدقہ و خیرات کے حوالے سے ہوں، چیریٹی کے حوالے سے ہوں، رشتہ داروں کا خیال رکھنے کے حوالے سے ہوں، معاف کرنے کے حوالے سے ہوں، اپنے دلوں کو صاف کرنے کے حوالے سے ہوں، اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کے حوالے سے ہوں، تلاوت قرآن کے حوالے سے ہو، نمازوں کی پابندی کے حوالے سے ہو، خضوع و خشوع کے حوالے سے ہو، ہر لحاظ سے اس مہینے نے ہماری مدد کی ہے۔ تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ سلام ہو، اور پھر فرمایا تجھ پر سلام جبکہ تو برکتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا اور گناہ کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ بہترین بات امام ارشاد فرماتے ہیں، امام نے اس بات کو بیان کیا ہے جسے اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تھا کہ یہ مہینہ برکتوں کے ساتھ آیا ہے۔ کیا برکتیں لے کر آیا؟ ایک آیت جو ہم نے پڑھی وہ ایسی تھی کہ جیسا ہم نے ختم قرآن کر لیا، وہی نارمل نماز جو ہم پڑھتے ہیں وہ 70 رکعت نماز کی طرح ہو جاتی تھی۔ ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل کسی کو افطار کرا دیا، ایسا ہے کہ جیسے راہ خدا میں ہم نے غلام آزاد کر لیا ہے۔ نارمل نیند ہم جب اپنی لیتے تھے، سو رہے ہوتے تھے، ہماری سانس سے سوتے ہوئے تسبیح کا ثواب رکھتی تھی۔ مطلب اس قدر خوبصورت مہینہ، کیا کچھ برکتیں یہ مہینہ ہمارے لیے لے کر نہیں آیا، جس کی طرف امام اشارہ فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اے وہ مہینے تجھ پر سلام کہ جس نے گناہوں کی آلودگیوں کو دھو دیا۔ اللہ نے خود ماہ مبارک رمضان میں ایک تو مغفرت کا وعدہ فرمایا، اور پھر اس میں شب قدر کو قرار دیا، اس میں دعاؤں کو ہم نے پڑھا، دعائے جوشن کبیر کو پڑھا، دعائے مجیر کو پڑھا، ہر رات کی ہم نے دعائیں پڑھی، دن کی دعائیں پڑھی، بار بار اللہ سے جب معافی مانگی ہے تو انشاءاللہ وہ خدا جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یقیناً اس نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ تجھ پر سلام اے وہ کہ جس کے آنے کی پہلے سے خواہش تھی، اور جس کے ختم ہونے سے قبل ہی دل رنجیدہ ہے۔ اور واقعی یہ کیفیت ہے کہ ہم سب نے اس بات کا تجربہ کیا کہ جب ماہ مبارک رمضان ابھی سٹارٹ نہیں ہوا تھا، ابھی اس کا آغاز نہیں ہوا تھا، ہم رمضان کا انتظار کر رہے تھے، اور ابھی بھی جب رمضان ختم ہو رہا ہے تو ہم سب کے دل کہیں نہ کہیں اداس ہیں۔ اگرچہ روزے رکھنا مشکل تھا، ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے ہیلتھ ایشوز تھے، شاید وہ اتنی آسانی سے روزے نہ رکھ پائے ہوں، لیکن اب جب ہم ماہ مبارک رمضان کو الوداع کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں تو ہم سب کے دل بہت رنجیدہ ہیں۔ فرمایا کہ تیری وجہ سے کتنی برائیاں ہم سے دور ہو گئیں، یعنی اس مہینے میں کتنے افراد اپنے آپ سے ان برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے لیے شاید وہ باقی پورے ایام میں اتنی کوشش نہیں کرتے ہوں گے۔ اور سلام تجھ پر کہ کتنی بھلائیوں کے سرچشمے ہمارے لیے جاری ہو گئے، یعنی اس ماہ مبارک رمضان نے ہمیں خدا سے کتنا قریب کر دیا ہے، کتنا ہم نے اس مہینے میں اللہ کا ذکر سنا ہے، موعظہ سنا ہے، نصیحتیں سنی ہیں، قرآن کے حوالے سے لیکچرز کو سنا ہے، اللہ سے قربت کے حوالے سے ہم نے کتنی باتوں کو سنا ہے، کتنی مرتبہ ہمارے دل منقلب ہو گئے، اور ہم نے کتنی مرتبہ ارادہ کیا کہ ہم انشاءاللہ مقربین الہی میں سے قرار پائیں، ہم انشاءاللہ والسابقون السابقون میں سے قرار پائیں، یعنی وہ لوگ کہ جو نیکیاں کرنے میں سبقت حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ ماہ رمضان کے حوالے سے فرماتے ہیں اے اللہ ہم نے اس مہینے میں جو صغیرہ یا کبیرہ معصیت کی ہو، یا کسی گناہ سے آلودہ اور کسی خطا کے مرتکب ہوئے ہوں، جان بوجھ کر یا بھولے سے خود اپنے نفس پر ظلم کیا ہو، یا دوسرے کا دامن حرمت چاک کیا ہو، تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور ہمیں اپنے پردے میں ڈھانپ لے، اور اپنے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے معاف کر دے۔ یعنی امام نے بہترین دعا یہاں پر مانگی ہے کہ اللہ کی تمام تر رحمتوں کے باوجود اگر پھر بھی ظاہر ہے انسان ہے، جائز الخطا ہے، اگر اس مہینے میں پھر بھی کسی سے کوئی معصیت ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے، چاہے وہ ہم نے اپنے حوالے سے کی ہو، چاہے وہ ہم نے دوسروں پر ظلم کیا ہو، امام
واسطہ قرار دے رہے ہیں محمد اور آل محمد کا، کیونکہ ظاہر ہے اللہ کو وہ دعا، خداوند متعال اس دعا کو رد نہیں کرتا، اس واسطے کو رد نہیں کرتا کہ جس میں محمد اور ان کی آل شامل ہو۔ فرمائے کہ عفو درگزر سے کام لے، اور اس کے بعد امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہت خوبصورت دعا ہے، ظاہر ہے میرے لیے بہت مشکل ہے میں کسی ایک چیز کا انتخاب کروں، کہ امام نے اس کے بعد فرمایا کہ ہمیں ایسی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما کہ جس کے بعد ہم ان گناہوں کی طرف پلٹ کر نہ جائیں، یعنی اگر ہم نے پھر بھی اب تک بھی کوئی کوتاہی کی ہے تو پھر ہمیں اب جب کہ ماہ مبارک رمضان ختم ہونے جا رہا ہے اور عید کا دن قریب آ رہا ہے، تو اب بھی اگر خدا نخواستہ کوئی گناہ باقی ہے ایسا کہ جس کی بخشش نہیں ہوئی ہے، تو ہمیں ایسا توبہ کرنے والوں میں سے قرار دے کہ جو توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کی طرف پلٹتے نہیں ہیں۔ اور میں آخر میں یہ چھوٹی سی دعا امام کی اسی الوداعی ماہ مبارک رمضان کو الوداع کہنے کے حوالے سے جو دعا ہے اس میں سے پڑھ رہی ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم اس دعا کو ضرور پڑھیں گے اور ہمیں اس بات کا احساس ہوگا کہ کتنی بڑی اللہ کی رحمت، جس میں ہم اللہ کے مہمان تھے، یہ دسترخوان الہی اب اٹھنے کے قریب ہے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ ہمارے ماں باپ اور ہمارے تمام اہل مذہب و ملت، خواہ وہ گزر چکے ہوں یا قیامت کے دن تک آئندہ آنے والے ہوں، سب سے درگزر فرما۔ یعنی امام فرماتے ہیں کہ انسان صرف اپنی ذات کے لیے دعا نہ کرے، اور اس میں اس ایک چھوٹی سی دعا میں امام نے تمام گزشتگان، یعنی تمام وہ لوگ کہ جن کا ہم پر حق تھا، ہمارے والدین، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، ہمارے اساتید، وہ جنہوں نے کبھی ہم سے کوئی نیکی کی ہوگی، حتیٰ وہ جن کے ساتھ ہم صرف اور صرف ولایت کے رشتے کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو بھی شامل کیا، اور آئندہ وہ لوگ جو آنے والے ہیں اور جو ہماری نسلوں میں افراد آنے والے ہیں، جو انشاءاللہ مکتب اہل بیت پر جو افراد پیدا ہونے والے ہیں، ان کے حوالے سے بھی امام نے بہترین دعا کو یہاں پر بتایا ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ ان سے درگزر فرما۔ اور یہی دعا ہم کرتے ہوئے آج کے اس پروگرام کو اور اس سیریز کو، ماہ مبارک رمضان کی سیریز کو ختم کرتے ہیں کہ پروردگارہ جو باتیں ہم نے اس پورے مہینے میں کی ہیں، انشاءاللہ خدا سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ کہ یہ ماہ مبارک رمضان ہم سب کی زندگیوں میں ایک تحول لے کر آیا ہوگا، اور ہم سب اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کریں گے اور ویسا بننے کی کوشش کریں گے جیسا خداوند متعال ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے تو خداوند متعال نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہو، اور اگر اگلے سال کا رمضان ہمیں دیکھنا نصیب ہو تو انشاءاللہ ہم اور بہتر انداز میں اللہ کی جو ایک دعوت کا مہینہ ہے اس میں داخل ہوں۔ پروردگار آپ سب کی عبادات کو، اعمال کو، دعاؤں کو اور نیکیوں کو اس مہینے میں قبول اور منظور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔